قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكتاب الجنائز. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. متفق علیہ۔ کتاب الصلاۃ کا یہ آخری باب ہے کتاب الجنائز کے عنوان سے، اور جنائز کے مسائل بہت سے ہیں، مسائل کثیرہ متنوعہ، بہت سے اور مختلف مسائل ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو زیر درس کتاب ہے عمدۃ الاحکام للامام المحدث عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مختصر کتاب ہے، چنانچہ یہ باب بھی چند حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اکثر مسائل جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں بیان نہیں کیے گئے ہیں، تاہم جو حدیثیں اس کے اندر ہیں ان حدیثوں کو ہم پڑھیں گے اور ان سے مستنبط مسائل پر غور کریں گے۔ بقیہ جو چیزیں نہیں ہوں گی اور ہمارے سامعین اور ہمارے درس کے حاضرین جن مسائل کی ضرورت محسوس کریں گے انشاءاللہ وہ سوال کریں گے، پھر ان کو جواب سے نوازا جائے گا۔ جنائز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جنازہ کی جمع ہے۔ اب اس کو دو طرح سے پڑھتے ہیں لوگ، جنازہ جیم کے فتحہ کے ساتھ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ، جنازہ اور جنازہ۔ بعض اہل علم نے کہا یا بعض اہل لغت نے کہا کہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے، دونوں لفظ کا ایک ہی معنی ہے، فتحہ اور کسرہ سے کوئی معنی نہیں بدلتا۔ بعض حضرات نے کہا کہ بھائی جنازہ جیم کے فتحہ کے ساتھ میت کو کہتے ہیں جو شریر کے اوپر ہوتی ہے، جو تابوت کے اوپر رکھی جاتی ہے، جو کھاٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ الاعلی للاعلی فتحہ ہے جو اوپر ہوتا ہے تو اوپر والے کو جنازہ کہو، یعنی میت کو، اور کسرہ نیچے ہوتا ہے زیر، تو جو شریر نیچے ہے یا تابوت نیچے ہے اس کو جنازہ کہو۔ تو گویا شریر اور تابوت کو جنازہ کہو اور جو اس کے اوپر میت رکھی ہوئی ہے اس کو جنازہ کہو۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میت پہ اگر تابوت پر اگر میت ہے تب تو جنازہ ہے، اور صرف اگر وہ خالی ہے تو جنازہ ہے، یعنی بالکل اس کا الٹا۔ بہرحال جنازہ ہو یا جنازہ ہو، میت ہو یا صرف شریر ہو جنازہ، یا جنازہ میت کے اوپر شریر ہو تو جنازہ ہے ورنہ جنازہ ہے، جو بھی ہو این کان، جنائز کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ عام طریقے سے محدثین اور فقہاء کے یہاں جو ابواب آتے ہیں ان کے اندر پہلے میت کے تعلق سے عام طریقے سے آدمی بیمار پڑتا ہے، جو بیماری موت کا سبب بنتی ہے، تو بیماری اور آزاری کے تعلق سے باب آتے ہیں، پھر عیادت کی فضیلت آتی ہے، پھر اس کے بعد سکرات الموت کی حالت ہوتی ہے جس میں میت کو تلقین کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، توبہ استغفار کرو، کچھ وصیت ضروری کرنی ہے تو کر دو، کسی کا قرضہ ہے تمہارے ذمے تو قرض کا اقرار کر لو، وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر غسل کا بیان آتا ہے، پھر اس کے بعد تکفین کا مسئلہ ہے، کفن پہنانے کا، پھر تدفین کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد تعزیت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب عمدۃ الاحکام نے، یہاں نماز جنازہ کا پہلے ذکر کر دیا،
اور اس کی مناسبت ہے کہ چونکہ یہ کتاب الصلاۃ کے اندر کا یہ ایک کتاب ہے، ایک چیپٹر ہے، اس لیے انہوں نے بقیہ مسائل کو تفصیل اور تکفین اور تدفین کے مسائل کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور جو چیز بعد میں ہوتی تھی، نماز کفن پہنانے کے بعد ہوتی ہے، غسل اور کفن پہنانے کے بعد نماز ہوتی ہے، اس کو پہلے ذکر کیا تاکہ کتاب الصلاۃ سے مناسبت ہو، کیونکہ یہ کتاب الصلاۃ میں ہے، اسی لیے پہلے نماز کا ہی ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کی خبر اسی دن دی صحابہ کرام کو جس دن اس کی موت واقع ہوئی۔ نئی کہتے ہیں موت کی خبر دینے کو، اور بعض روایتوں میں نئی سے منع کیا گیا ہے، نئی جاہلیت سے۔ تو صرف خبر دینا عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، اہل صلاح و تقوی کو، جن کی شرکت جنازے میں میت کے لیے مفید ہو سکتی ہے، ان کو خبر دینا۔ اور آج کل تو آسان ہے، موبائل کے ذریعے گروپ میں ڈال دیا، یا عزیز و قریب کو فون کر دیا گھر والوں نے، یا خاص دوستوں کو یا علماء کو فون کر دیا، منٹوں کے اندر کسی کے موت کی خبر عرب و عجم میں پھیل جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی قبیلہ قبیلہ، محلے محلے گھوم گھوم کر، اور شہر کے اطراف و اکناف میں جو بستیاں آباد ہوتی ان میں گھوم گھوم کر میت کی موت کا اعلان کرتا پھرتا بآواز بلند، اور اس میں کچھ میت کے مناقب اور محاسن کو بھی بیان کرتا، جیسا کہ آج کل بھی شہروں میں بہت سی مساجد میں ہوتا ہے، فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے، ان کے جنازے کی نماز فلاں وقت میں پڑھی جائے گی، مرحوم بڑے پابند سلام شریعت کے آدمی تھے، پابند صوم و صلات تھے، وغیرہ ذالک۔ اور کہیں کہیں تو رکشے پر مائک لگا کر کے اور اسپیکر کے ذریعے وہ پورے شہر کے اندر گھماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مسجد کا مائک اور اس لیے نہیں ہے کہ اس سے موت کی خبر کا اعلان کیا جائے، وقت اور ٹائم آدمی موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو پہنچا دے، قریب و عزیز کو خبر کر دے، اور خاص کر کے جو اہل صلاح و تقویٰ ہے، جن کی شرکت متوقع ہے، ایسے لوگوں کو خبر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مطلق خبر کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے طریقے پر ہو، اب آواز بلند ہو، اور ممبر سے ہو، اور بائک سے ہو، اور اس کے اندر کڑیلا نیم چڑھا کچھ اور خوبیاں اور محاسن بیان کر دیا جائے، تو بالکل نئی جاہلیت ہے، جس سے ممانعت آئی۔ لیکن صرف مطلق خبر کرنا، عزیز و قریب کو یا موبائل کے ذریعے خبر کر دینا، یہ مطلوب ہے، اور اس میں میت کا فائدہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی صحابہ کرام کو، منبر پر تشریف فرما ہوئے، بہت پریشان تھے، اور آپ نے کہا کہ تمہارا بھائی حبشہ میں مر گیا ہے، نجاشی۔ اور اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دیکھیے کہ کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ، شاید مہینوں کا سفر ہو یا مہینے سے زیادہ کا سفر ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے جس وقت یا جس دن ان کی موت ہوئی، وہی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے موت کی خبر دے۔ حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہجرت کر جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نصرانی ہے، عدل پسند ہے، اور وہ تمہیں وہاں پر امن اور پناہ دے گا۔ تو آپ نے بلاد کفر سے بلاد امن کی طرف ہجرت کر جانے کی صحابہ کرام کو حکم، بلاد کفر کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اور یہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی، تفصیل اپنی جگہ پر تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ اور پھر ادھر سے مشرکین نے بھی اپنا وقت بھیجا تحفہ طائف کے ساتھ، کہ نجاشی کو، جس کا نام تھا اصفہما، اصفہما، الف صاد بڑی ہا ہے حقی، اصفہما، نیم اور تائے تالیس، گل کی تا، گولتا جو ہوتی ہے، اصفہما۔ اور لقب تھا حبشہ کے بادشاہ کا نجاشی، جیم کے فتحے کے ساتھ مخفف، نجاشی نہیں، نجاشی۔ کہاں وہاں چلے جا، تو مشرکین نے اپنا وفد بھیجا، اس میں وفد کو بلایا مسلمانوں کی، جو وہاں ہجرت کر کے گیا تھا،
صورتحال دریافت کی. جب سارے حقائق دریافت ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ یہ سب بھگوڑے نہیں ہیں، مشرکین کے غلام نہیں ہیں، مسلمانوں نے اسلام لانے کی سزائیں ان کو اتنی دی ہے کہ یہ تنگ آ کر کے ہمارے ملک میں بھاگے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ملک امن پسندی کے لیے مشہور ہے. تو نجاشی نے ان لوگوں کو بیرن واپس کر دیا، مشرکین کے نمائندوں کو ان کے تحفے کے ساتھ، اور مسلمانوں کو امن و عافیت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت جعفر طیار ان کا لقب ہے کہ غزوہ موتہ میں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ جعفر یطیر فی بے جناحیہ فی الجنہ، اپنے دو پروں کے ذریعے جنت میں اڑ رہے ہیں. غزوہ موتہ میں کئی جاباز سپہ سالار آپ کے شہید کیے گئے تھے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے سگے بھائی، انہوں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے جو پیش کیا ہے یہ بالکل عین حق ہے، اور توریت کے اندر، انجیل کے اندر بھی وہی حقائق ہیں یہ پیش کیا. تو وہ اور اس کے علاوہ جتنے سب وہاں پر قساوسہ تھے، قسیسین علماء تھے، وہ سب کے سب زار و قطار رونے لگے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور ایمان لائے. بہرحال بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو مسلمان ہجرت حبشہ سے واپس آ گئے مدینہ. اور اس طریقے سے نجاشی جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نہیں ایمان کی حالت میں، اس لیے وہ تابعی ہے کہ صحابی کو انہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں ہی ان پہ موت واقع ہوئی ہے، تو شرف صحابیت سے وہ محروم ہے، لیکن تابعی. ان کی موت ماہ رجب میں ہوئی تھی، ہجرت کا 9واں سال تھا. رجب سن 9 ہجری کو ان کی وفات ہوئی. جس دن وفات ہوئی اسی دن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایت میں ہے صحیحین کی، صلو علی صاحبکم صلو علی اخیکم، چلو اپنے بھائی پر نماز پڑھو. اور خرج بہم الی المصلی، اور مصلی العید بڑا اجتماع ہو تو مصلی العید میں جاؤ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہو. باہر نکلو جنازہ کے لیے، گو کے مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن باہر نکلو اچھا ہے تاکہ آدمی کثیر تعداد میں وہاں شریک ہو سکے. اگر مسلل جنازہ الگ ہے تو ٹھیک ہے، جو قبرستان کے قریب میں عام طریقے سے رہتا ہے، یا قبرستان کے اگلے حصے میں جہاں قبریں نہیں ہوتی ہے لوگ ایک حصے کو مختص کر لیتے ہیں، یا الگ سے کوئی زمین لے کر کے اس کو مسلل جنازہ بناتے ہیں. اگر نہیں ہو تو مسلل عید کے اندر بھی جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلل عید میں نکلے اور صحابہ کرام نکلے. فصف بہم، آپ نے لوگوں کی صف لگوائی. اور صف کتنی ہونی چاہیے؟ تو کم سے کم 3 صف ہونی چاہیے. اس کی فضیلت میں روایتیں آئی ہے، ایک روایت آئی ہے اور صحیح ہے، من صلی علیہ ثلاثۃ الصفوف یما من مؤمن یصلی علیہ عدد یبلغ عددهم ثلاثۃ الصفوف، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم غفر له. سنن کی روایت ہے کہ جس مسلمان پر، جس مومن پر 3 صف لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس میت کی مغفرت فرماتا ہے. اور بعض روایتوں میں کہ 7 آدمی بھی ہو، یا 7 آدمی تھے تو ایک امام آگے ہوگا اور 2 کر کے لوگ پیچھے ہو جائیں گے، 3 صف ہو جائیں. بعض روایتوں میں 40 کی قید ہے، تو اگر 40 ہو تو بھی 3 صفیں لگا دیجیے. 3 صف کے بعد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 5 ہو، 7 ہو، تاخی ہو، اور عدد ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن 3 صف ہو. 3 صف کے آگے جتنی بھی صف ہو سکے. تو کم لوگ بھی ہو تو 3 صف لگائیے، زیادہ ہو تو 3 صف لگائیے، 5 صف لگائیے، 4 صف لگائیے، 6 صف لگائیے، جفت لگائیے، طاق لگائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن 3 صف کے سلسلے میں فضیلت ہے. بہرحال تو آپ نے ان کی صف بندی کی تو لوگوں کو صف میں ہونا چاہیے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نمازوں کے طریقے سے سب کو سیدھی کرنا چاہیے، پاؤں کو پاؤں سے ملانا چاہیے تاکہ صفیں سیدھی ہو جائے. وقب بڑا اربان، اور آپ نے جنازہ پڑھا تو 4 تکبیرات کی جنازہ، 4 تکبیر کیجیے. اور ظاہر ہے کہ یہ آخری دور کا واقعہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. اکثر جنازوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ہی تکبیر کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 مرتبہ بھی ثابت ہے، 6، 7، 8 مرتبہ بھی ثابت ہے، 9 مرتبہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ نے شہدائے احد کے اوپر جنازہ پڑھا آخر میں تو
آپ نے 9 تکبیرات کہی. تو اس طریقے سے تمام حدیثیں ثابت ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ 4 افضل ہے اور اس پر اکتفا کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ 4 سے زیادہ تکبیر کی حدیثیں منسوخ ہے، دلیل نص ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور دعوی اجماع غلط. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک میت کے اوپر جنازہ پڑھا ہے تو 5 تکبیرات کہی، مسلم شریف کی حدیث. تو اس لیے اجماع کا دعویٰ غلط ہے، اور 4 سے زیادہ تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں. لیکن عام طریقے سے دنیا میں 4 تکبیریں ہو رہی ہے، تو اگر کبھی کسی امام کو 5ویں 6ٹھی تکبیر کہنی ہے تو وہ پہلے سے اعلان کر دے کہ بھائی 5 کہیں گے، 6 کہیں گے مسجد پر. اب وہ 4 تکبیر میں جو دعا پڑھتے ہیں اسی میں کئی دعائیں جنازے میں آئی ہے، تو 5ویں تکبیر میں بھی آپ جنازے کی کوئی دوسری دعا پڑھ دیجیے، 6ٹھی میں بھی کوئی دوسری دعا پڑھ دیجیے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی باتیں نہیں. لیکن بہتر ہے کہ 4 پر اکتفا کیا جائے تاکہ حل چل رہا. لیکن یہ کہنا کہ منسوخ ہے 4 سے زیادہ، یا یہ کہ 4 پر اجماع ہے اور 4 سے زیادہ تکبیر کہنے والے اجماع کے مخالف ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل. تو آپ نے 4 تکبیریں پڑھی. تو آپ نے کئی حدیث سنی، اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی ہے. تو مطلق خبر جو بغیر رفع صوت کی ہو، بغیر مکبر الصوت کے ہو، جاہلیت کے طریقے سے ہٹ کے ہو، موبائل وغیرہ کے ذریعے خبر کر دی جائے، وقت جنازہ، وقت نماز بتا دی جائے، کہاں نماز ہونی ہے، کتنے بجے نماز ہونی ہے، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسجد کا فائدہ ہے. اور جنازہ مسلل جنازہ میں پڑھا جائے، مسلل عید میں پڑھا جائے، یہ افضل ہے. گو کہ سہیل بن بیضہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھا ہے تو مسجد کے اندر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اور صف لگانی چاہیے، اور صف سیدھی کرنی چاہیے، اور کم سے کم 3 صف میں لوگوں کو تقسیم کر دینا چاہیے. تکبیرات کا مسئلہ آیا کہ 4 تکبیر کہنی چاہیے. اب کس تکبیر میں کیا کہے، اس کی تفصیل دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے بعد بغیر صلاح پڑھے ہوئے، صلاح کا ذکر نہیں، الحمد شریف پڑھے. اور نسائی کے اندر آیا ہے کہ ایک سورت بھی پڑھے، یہ بھی لفظ صحیح ہے. تو سورہ فاتحہ اور ایک سورت، نہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے. اور دوسری تکبیر جب جنازہ کی کہے تو درود شریف پڑھے. اور تیسری تکبیر میں جنازے کی دعا پڑھے. اور چوتھی تکبیر میں آپ سلام دے دیں. ایک سلام بھی کافی ہے، اور دونوں طرف بھی آپ دائیں بائیں سلام کر دیں تو بھی کافی ہے. گویا ایک سلام بھی ثابت ہے جنازے کے اندر، اور 2 سلام بھی کر سکتے ہیں. ایک سلام پر اگر اکتفا کرنا ہو، ہمارے بر صغیر میں عام طریقے سے دونوں طرف سلام کرتے ہیں، جبکہ حرمین شریفین میں بلاد عربیہ کے اندر ایک ہی سلام کرتے ہیں. امام محمد ایک ہی سلام کے قائل ہے. تو اگر کبھی کسی امام کو ایک سلام پر اکتفا کرنا ہو ہندوستان میں، تو پہلے سے لوگوں کو کہہ دے کوئی ایک سلام کی بھی حدیث جنازے میں ثابت ہے، ہم ایک ہی طرف دائیں طرف سلام کریں گے اور اپنی نیت توڑ لیں گے، اپنا ہاتھ نیچے گرا لیں گے، تاکہ لوگوں میں ہلچل اور زعزعہ نہ ہو، شورغل نہ ہو، چیمی گوئیاں نہ ہو. جو بھی کام کرنا ہے جو لوگوں کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، ان کو پہلے علم دیجیے، یا پہلے سے ان کو باخبر کر دیجیے، اس کے بعد عمل کیجیے. تو یہ تکبیرات ہے، اور جو کچھ پڑھی جاتی ہیں وہ آپ نے سنا. مسئلہ صرف اس میں یہ ہے کہ رفع الیدین تکبیرات زوائد یا تکبیرات جنازہ کے اندر کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو پہلی تکبیر کے ساتھ وہ اجماع ہے علماء کا کہ تکبیر تحریمہ مان کے چلو اس کو، تو اس میں تو ہاتھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. لیکن اور تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں، تو مرفوع حدیث اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری، تیسری، چوتھی تکبیروں کے لیے رفع الیدین ثابت نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے صحیح میں کہ وہ تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ابن عمر نے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ متبع سنت، بڑے متبع سنت آدمی تھے. تو اس لیے معاملے میں وسعت ہے. اگر کوئی تکبیرات جنازہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے. اور اگر کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو وہ بھی سنت ہے. معاملے میں وسعت ہے، کوئی کسی پر زیادہ اعتراض نہ کرے. وباللہ التوفیق. دوسری حدیث اس سلسلے میں اس باب میں جو آئی ہے وہ نجاشی کے تعلق سے ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فكنت في الصف الثاني او الثالث. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. اس کا مطلب کہ 3 صف تو تھی ہی، اس سے آگے بھی رہی ہوگی. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی دوسری صف میں ہو کہ تیسری صف میں ہو.
بعض اہل علم نے کہا کہ تمام صفوف برابر ہیں، جیسے کہ دوسری صف میں تھے، تیسری صف میں تھے، اور میں نے کہا کہ تین صف کی فضیلت آئی ہے، اس لیے 3 صف ہونی چاہیے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے تو اچھا ہے، جس قدر لوگ زیادہ ہوں گے اور اہل صلاح و تقویٰ ہوں گے، نمازی لوگوں کی کثرت ہوگی اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے، اتنا ہی میت کو فائدہ ہوگا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے وہ جنازہ غائبانہ ہے۔ اب یہ جنازہ غائبانہ کا مسئلہ خاصا اختلافی ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک تو جنازہ غائبانہ ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ صرف جنازہ حاضرانہ ہوگا، غائبانہ نہیں ہوگا، اور اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اہل بدعت بھی کہتے ہیں، کہ مدینہ تک قبر کھود دی گئی تھی، حبشہ تک کی قبر آپ کے سامنے کھود دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نجاشی کا جنازہ آپ دیکھ رہے ہیں، قبر آپ کے لیے کھول دی گئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو خود مالکی علماء میں غالب علامہ ابن عبد البر یا قرطبی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات یہ کہی ہے اللہ پر کچھ بعید نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مدینے سے لے کر کے اور حبشہ میں نجاشی کی قبر تک کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا گیا ہو اور وہ قبر میں پڑے رہے ہوں، مدفون رہے ہوں، اور آپ یہاں سے ان کا جنازہ حاضرانہ پڑھ رہے ہو، تعویل بالکل بعید چال تھی۔ بہرحال تو یہ لوگ کہتے ہیں، مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ جنازہ غائبانہ مشروع نہیں ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب یہ شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں اسی ایک واقعہ کو، جو ان کے مستند واقعہ ہے، اس کو دلیل بناتے ہوئے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنازہ غائبانہ ہے۔ اب ہر کسر ناقص کا جنازہ غائبانہ پڑھنے کا بھی بر صغیر میں رواج ہے، خاص کے حوالے حدیثوں کے یہاں فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، ہمیشہ موت کی خبریں آتی رہتی ہے، جنازہ غائبانہ، جنازہ غائبانہ، لیکن اب تو ذرا کم ہوا ہے، پہلے اخبار میں جنازہ غائبانہ کی درخواست کی جاتی تھی، اب کہا جاتا ہے دعائے مغفرت کی اپیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت حد تک سدھرے ہیں اور اب جنازہ غائبانہ کو اس قدر فروغ حاصل نہیں ہے جتنا کہ ہے، لیکن بعض جگہ لوگ اب بھی متشدد، جس کی بھی خبر آئی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک واقعہ کو دلیل بناتے ہیں۔ حالانکہ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں کوئی اور واقعہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ غائبانہ پڑھا ہو، آپ سفر میں رہے ہوں، غزوے میں رہے ہوں اور کوئی مدینے میں مڑا ہو آپ کے غائبانہ میں، تو آپ جب تشریف لائے ہوں تو جنازہ غائبانہ آپ نے پڑھا، قبر پر آپ نے جنازہ پڑھایا جا کر کے، لیکن جنازہ غائبانہ پڑھا ہو مسجد کے اندر مصلی عید میں، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یا آپ مدینے میں رہے ہو، آپ کے صحابہ مکے میں مڑے ہوں یا کہیں اور سفر میں مڑے ہوں، اور اس کی خبر اگر آپ کو ملی ہو، چاہے جب بھی ملی ہو، ہفتہ عشرہ مہینے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا، ایسا کوئی ثبوت نہیں، صرف ایک یہی واقعہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور امام ابو داؤد اور دوسرے بھی بہت سارے علماء محققین اس بات کی طرف گئے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ گئے، کہ جس کا جنازہ حاضرانہ نہیں پڑھا گیا ہو، بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا ہو، جیسا کہ نجاشی کے جنازہ حاضرانہ پڑھنے کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں، اور تمام مسلمان جو وہاں تھے وہ سب آ گئے تھے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے، ثابت نہیں ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ نجاشی کو بغیر جنازے کے دفنایا گیا۔ اس لیے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ ایسا آدمی جو مرے فی بلاد الکفر الذی مات فی بلاد الکفر، جو بلاد کفر میں مرے، اس کا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا جنازہ حاضرانہ نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ معاملہ ہے، کیونکہ اگر جناب نجاشی کا جنازہ پڑھا جاتا تو نقل ہوتا، جب نقل نہیں ہے اس کا مطلب کہ جنازہ ان کا غائبانہ نہیں پڑھا گیا، تو جس کا جنازہ حاضرانہ نہیں پڑھا گیا ہو آپ جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں۔ حادثاتی موت ہوئی، ٹرین کرش کر گئی، ٹرین ندی میں گر گئی یا ہوائی جہاز کرش کر گیا، اب اس کے اندر بہت سارے مسلمان بھی رہے ہوں، چیترے ان کے ہو گئے، پتہ نہیں لاشوں کا کیا ہوا، چلیے بھائی ان مسلمانوں کی نیت سے ہم جنازہ غائبانہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کا حاضرانہ سینکڑوں ہزاروں آدمی نے مل کر کے پڑھایا دفنایا گیا، پھر خبر آ رہی ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھ، تو یہ تفصیل اگر کی جائے تو بہتر ہے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ایک قول میں کہتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ نے اس قول کو پسند کیا ہے، اور وہ نمائندے ہیں اس قول کے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین وغیرہ اور محققین علماء اسی قول کی طرف گئے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا، یہ بھی شیخ اسلامی کا قول ہے، کہ اگر کسی کا بڑا احسان ہو اسلام پر، مسلمانوں پر، جیسا کہ نجاشی کا تھا کہ مسلمانوں کو اس نے پناہ دیا اور اسلام کی اس نے نصرت و حمایت کی ہے، تو اگر اس طرح کا آدمی ہو، کوئی ملک عادل ہو، انصاف پرور بادشاہ ہو، ریت کا خیر خواہ ہو،
کوئی بڑا عالم ہو جس کی دینی دعوتی بڑی خدمات ہے تو چلو بھائی اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اور عام آدمی ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اچھا سا قول ہے کہ نجاشی جیسا کوئی کارنامہ کر کے اگر جاتا ہے یا دین کے لیے اس کی بڑی خدمات ہے تو الحمدللہ آپ نجاشی کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات دلیل سے بھی مطابقت رکھتی ہے اور عقل و نقل سے بھی مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ اتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے نجاشی کے ایک جنازے کی کوئی دوسرے شخص کا جنازہ غائبانہ ثابت نہیں، اس لیے جس کا نہیں پڑھا گیا ہے حاضرانہ اس کا غائبانہ پڑھ لیجیے، یا پھر یہ ہے کہ آدمی ذی حیثیت ہو، یعنی دینی اعتبار سے اس کا مقام عالی اور عرفہ ہو اور اس کی دینی میں بڑی خدمات ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما دفن فکبر علیہ اربعہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، اور امام بخاری نے کئی جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی ہے بعدما دفن، جبکہ میت دفن کر دیا گیا تھا، میت دفن کر دیا گیا تو آپ نے جنازہ قبر پر پڑھا ہے، یہ ثابت ہے، قبر پر جنازہ ثابت ہے، یہ غائبانہ نہیں ہے، قبر پر جا کے جنازہ پڑھا، اور 4 تکبیرات کہی، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم الخلق تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اخلاق حسنہ کہ اعلیٰ درجے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا تھا، آپ امت کا کیا احوال دریافت کرتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کسی شخص کے جنازے کسی شخص کے متعلق پوچھا، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ عورت رہی ہوگی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، امرأۃ سودا، کالی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، پانی وانی کا انتظام کرتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتی تھی۔ لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیقی سمجھا، کہہ دیا عورت کالی کلوٹھی تو ہے، اور کون اتنی بڑی یہ ہے وہ کہ اس کی موت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرے، اور شاید رات میں انتقال ہوا ہوگا تو آپ کو زحمت دینا صحابہ نے پسند نہیں کیا، جا کر کے دفن کر دیا۔ جب دیکھا کہ صاحب وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، 1-2 دن گزرا ہوگا، پوچھا ہوگا بھائی وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہا وہ تو مر گئی، 2 دن پہلے مر گئی، 1 دن پہلے مر گئی، مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو کہا تو لوگوں نے خبر دی کیا مجھ کو، چلو مجھ کو دلونی علی قبر ہے، اس کی قبر کو دکھاؤ، کہاں ہے اس کی قبر، اور آپ نے اہتمام کیا اور جا کر کے اس کی قبر پر جنازہ پڑھایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قبر تاریک تھی، کسی وجہ سے تاریک رہی ہوگی، اللہ بہتر جانے، اللہ نے میری نماز کی برکت سے اس کی قبر کے اندھیرے کو دور کر دیا اور قبر کو منور کر دیا۔ اللہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص تھا، ممکن ہے کہ وہ شخص بھی کوئی رہا ہوگا تو مسجد کی صفائی ستھرائی اور دیکھ ریکھ کا کام کرتا رہا ہوگا، لیکن اہل علم نے کہا کہ غالب بات یہ ہے کہ وہ عورت تھی، امرأۃ سودا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت بڑا ابن معرور انصاری صحابی تھے جن کی آپ نے عیادت کی تھی، اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی موت اب قریب ہے اور جب یہ مر جائے تو مجھے خبر کر دینا، لیکن لوگوں نے آپ کو خبر نہیں کیا کہ دوسرے محلے میں تھے آپ، اور وہ میت دوسرے محلے میں تھا، اگر رات میں آتے تو ممکن ہے کہ یہودیوں سے آپ کو خطرہ پہنچتا، اس وجہ سے خبر نہیں کیا۔ آپ نے کہا نہیں مجھ کو اس کی خبر دکھاؤ، مجھ کو اس کی خبر دکھاؤ، میں جا کے خبر پر پہنچوں گا۔ تو کوئی بھی شخص رہا ہو، بہرحال آپ نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا ہے بعد ما دفن، دفن کے بعد۔ اب فقہا میں اختلاف ہے کہ کتنے دن تک کرنا چاہیے، کہا کہ جب تک کہ لاش بوسیدہ نہ ہو، تو اب کسی نے کہا کہ 3 دن، اور کسی نے کہا کہ صاحب 1 مہینے تک، کسی نے کہا کہ جب تک قبر تازہ ہو تب تک، اور بعضوں نے کہا کہ ہمیشہ، جیسے کہ وہ شہدائے احد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سالوں کے بعد گویا کہ موت سے پہلے آپ نے جنازہ پڑھا ہے، گویا کہ کأنہ مودع للأحیاء والاموات، جیسے کہ زندوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، آپ مردوں کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دعا کیا، لیکن حدیث ہے صلی اللہ علیہ شہدائے احد، بات سمانی سنوات، 8 سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، تو اس سے کسی نے کہا کہ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن جو مشہور قول ہے اہل علم کا وہ یہی ہے کہ جب تک قبر تازہ ہو نہیں ہو، 1 مہینے کے اندر میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ 7 دنوں بعد کے واقعے میں آیا کیونکہ ماں مر گئی تو جنازہ پڑھا، لیکن وہ کہ ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا، لیکن حدیث میں کلام۔ بہرحال تو یہ
मुद्दत के ताल्लुक से मामला है तो कब्र पर जनाजा पढ़ने का सबूत है, लेकिन जनाजा गायबाना ये खासा इख्तिलाफी है और दलील उसमें सिर्फ जनाब अशहमा नजाशी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ की हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा गायबाना पढ़ा, जिसकी तफसील आपने सुना। चलिए, ये तो जनाजे की नमाज के ताल्लुक से बातें आई थी, और मैंने कहा कि चूंकि किताबुल सलात से ये अटैच बाब है, इसके बाद ही किताबुल ज़कात आ रहा है, तो इसलिए नमाज का जिक्र मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले से। अब कफन का जिक्र कर दिया है, हालांकि कफन गुस्ल के बाद होता है, लेकिन शायद कफन का सीधा ताल्लुक मैयत की जात से है जो उस पर पहनाया जाता है, और मैयत के ऊपर अगर कुछ कर्ज भी हो और कफन भी देना जरूरी हो और इतना ही पैसा हो जितने में कफन उसका तैयार किया जा सकता है, तो कर्जदार के कर्ज को मुअख्खर करेंगे, कर्ज की अदायगी के ऊपर कफन की तैयारी को, कफन की खरीदारी को मुकद्दम करेंगे। तो शायद इस वजह से कफन का बाब पहले लेकर के आए हैं, कफन की हदीस लेकर के आए हैं, इसके बाद गुस्ल का जिक्र किया है इन्होंने। बहरहाल जो भी मुताबिकत और मुनासिबत रही है, जो बज़ाहिर समझ में आ रही है, उसको मैंने जिक्र किया है। तो चौथी हदीस देखिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से है कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़िना फी सलासति अस्वाबिन बीज़िन यमानियतिन लैसा फीहा क़मीसुन वला इमाम, और बाद रिवायत में फी सलासति अस्वाबिन बीज़िन यमानियतिन सहूलियतिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया, या आप कफनाए गए 3 कपड़ों में, 3 कपड़ों के अंदर, वो तीनों के तीनों सफेद थे। 20 यमानिया, यमन की तरफ निस्बत है, यमन के थे। और सहूलिया, ये भी कहते हैं साफ कपड़े को, सफेद कपड़े को, व्हाइट कपड़े को, जो रुई से, धागे से तैयार किया गया, कॉटन से, कॉटन के सफेद कपड़े में 3 कपड़ों में आप दफनाएंगे। अब बादों ने कहा कि सहूल नाम की एक बस्ती है यमन में, वहां वो कपड़ा तैयार किया जाता था, इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके सहूलिया कहा गया। यमानिया सहूलिया सलासत से असवाबिन बीजिन सहूलियत, यमन के मकाम सहूल का बुना हुआ सूती सफेद कपड़ा, 3 कपड़े में आप दफनाए गए। लई सफीहा कमीस वाला इमाम, उसमें कोई कमीज नहीं था, जिस्म के तवार से सिला गया या काटा हुआ कपड़ा नहीं था, और न उस पर इमामा था। गोया क्या था, तीनों के तीनों लिफाफा था, तीनों की तीनों चादरें थी। तहबता, तीनों चादरों को डाल दिया गया था और उसके ऊपर लिटाया गया। पहले बाएं तरफ से चादर को लपेटिए और पीठ के नीचे ले आइए मैयत के, फिर दाहिने तरफ बाएं तरफ का जो कपड़े का हिस्सा है उसको टान करके लाइए, दाएं तरफ कर दीजिए, गिरह लगा दीजिए। इसी तरीके से तीनों चादरों को लपेट दीजिए, सर के ऊपर बांध दीजिए, बीच में बांध दीजिए, पांव के पास बांध दीजिए। या अगर लिफाफा की शक्ल बना दिया है, सिल दिया है, उसके अंदर डाल दिया है, तो वैसा करके कर लीजिए कि सर की तरफ से सिला हुआ है, और जैसे कि लिफाफा होता है ना, 3 तरफ से सिला हुआ होता है, एक तरफ से खुला हुआ होता है, उसके अंदर डाला और फिर धागे से उसको काट दिया या बांध दिया, जो शक्ल भी। या 3 ऐसे ही चादर, जैसे बेडशीट होती है, उसके साइज के हिसाब से 1-1.5 हाथ लंबी चादर ले कि आसानी से वो दोनों तरफ से, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं मोड़ा जा सके। सातिर हो, पूरे जिस्म को ढके सर से लेकर के पांव तक, और बारीक ना हो ताकि बेपर्दगी ना हो या जिस्म न झलके, और सूती हो, नया हो तो अफसल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से कहा था, अपने रिश्तेदारों घर वालों से, कि मुझे मेरे कपड़ों ही में दफन कर देना, लेकिन बेहतर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 नए चादरों के अंदर दफन किए गए हैं। और आपने कहा कि कफिनु अहसिनु अल कफन, अपने भाई की कफन अच्छी करो, जिस बयार का कपड़ा पहनता था उसी बयार का देना चाहिए। बहुत ज्यादा बोगालात कफन में नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि साफ सुथरा सूती कपड़ा वे उसको कफना, तो बेहतर है कि नया हो और सफेद हो। वो सफेद कपड़ा सब कपड़ों का राजा है, सबसे अच्छा कलर है। तब जाके फरमाया कि तुम्हारे कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा सफेद है, और कफ रूसी है, कफ रूसी है, अपने मुर्दों को भी इसमें कफन दो, सफेद कपड़ा कफन दो। तो 3 ये चादरें ही थी, कुर्ता नहीं है, इजार नहीं है, 3 चादरों में लपेटे। औरतों के ताल्लुक से एक हदीस आती है लैला बिन्त क़ाइफ़ अस-सक़फ़िया की, जिसमें 5 कपड़े का जिक्र है, लेकिन हदीस कमजोर है। इसलिए शेख अलबानी और दूसरे उलमा कहते हैं कि उनके लिए वही 3 कपड़ा काफी, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि 5 कपड़ा हो।
5 कपड़ा होना चाहिए, एक इजार दे दीजिए, एक ओढ़नी दे दीजिए और 2 चादर दे दीजिए। इसी तरीके से एक आध जो है सो सीना बंद दे दीजिए, सीने से लेकर के और हिप तक, जानू तक का एक टुकड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर बदन को बांध दिया जाए, सख्ती के साथ खींच करके कपड़े को टांग करके बांध दिया जाए, ताकि जिस ऊपरी जिस्म और नीचे का जो हिप का जो हिस्सा है वो अगर भारी हो तो वो बैठ जाए और वो बच जाए, ताकि ले जाने में और ताबूत से या खाट से कब्र में उतार दे के अंदर बेसतरी ना हो। तो इस तरीके से कहते हैं कि इजार हो, कुछ लोगों ने कहा कि इजार हो, 2 कमीज हो, इजार हो 2 कमीज पहनाई जाए, 2 लिफाफा पहनाए। कुछ लोगों ने कहा कि इजार हो, 1 कमीज हो, 2 लिफाफा हो, 1 ओढ़नी है जिससे सर वगैरह को ढका जाए, वो खुला रखा। और किसी ने कहा कि 1 इजार हो, 1 कमीज हो, 1 ओढ़नी हो, 1 सीना बंद हो और 1 लिफाफा हो। बहरहाल, लेकिन चूंकि तफसील और 5 कपड़ों के सिलसिले में अकवाल तो है फुक़हा किताबीन वगैरह की, लेकिन सही हदीस 5 कपड़ों के सिलसिले में नहीं आई है। इसलिए बेहतर यह है कि वो 3 लंबी चादरों के अंदर जैसे मर्द को कफनाते हैं उसी तरीके से औरत को कफनाना चाहिए। वल्लाहु आलम। बाप की 5वीं हदीस गुस्ल से ताल्लुक रखती है। तरतीब आप देख रहे हैं, पहले नमाज का जिक्र आया, उसके बाद कफन का जिक्र आया, उसके बाद गुस्ल का जिक्र करें। जबकि पहले गुस्ल है, उसके बाद तकफीन है, तगसील, मैयत की तगसील, उसके बाद तकफीन, उसके बाद सलात अल मैयत। चलिए, बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक से हदीस देखिए। उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा फाजिलात सहाबियात में से, जलीलात सहाबियात, जलीलतुल क़द्र सहाबिया अंसारिया, और मैयत औरतों को गुस्ल दिलाने में बड़ी महारत थी। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिलाने वाली जो टीम थी चंद औरतों की, उसकी यह सरगना थी, ये कह लीजिए। उसमें सबसे ज्यादा काबिल और गुस्ल दिलाने वाली ये खातून थी। उम्मे अतिया अंसारिया कहती हैं, दखल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवफ़ी इब्नतु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था। गालिबन वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल सन 8 हिजरी में हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया, गुस्ल के ताल्लुक से हिदायत दी है उम्मे अतिया को, सल्लहा सलासन औ खमसन औ अक्सर मिन ज़ालिक, 3 मरतबा गुस्ल दिलाओ, गुस्ल दो, या 5 मरतबा या इससे ज्यादा अगर तुम समझो मुनासिब, या महसूस हो, जरूरत महसूस हो कि 5 मरतबा से भी ज्यादा दे तो दे सकती हो। लेकिन यह कि गुस्ल का आदत ताक होना चाहिए, और पर खत्म होना चाहिए। 3 हो, अगर जरूरत है चौथे गुस्ल की तो चौथे गुस्ल पर इक्तफा मत करो, 5वां गुस्ल भी। अगर जरूरत है 6 गुस्ल पे साफ हो जाएगा बदन, मैयत एकदम नीट क्लीन हो जाएगी, तो फिर भी 1 गुस्ल दो, हंगाल दो साथ। और खमसर औ अक्सर मिन ज़ालिक, अक्सर रवायत में 5 के बाद है या औ अक्सर मिन ज़ालिक यानी 7, और बाद रवायत में है सहीह में कि औ सबअन औ अक्सर मिन ज़ालिक, 7 या इसके ज्यादा है, गोया कि 9 भी कर सकते। लेकिन अक्सर रवायतों में 5 के बाद कहा है आपने, गोया 7 से ज्यादा नहीं देना चाहिए, और बहुत काफी है, बहुत काफी। का अगर तुम महसूस करती हो या जरूरत समझती हो कि 5 से भी ज्यादा दे तो बेमाइन व सिदरिन, 1 गुस्ल उसके अंदर पानी और बैर के पत्ते से होना चाहिए। सारे गुस्ल में नहीं होना चाहिए, 1 गुस्ल में होना चाहिए। बैर की पत्ती से जिस्म को रगड़ने से जिस्म की गंदगी धुलती है, मैल कटती है, जैसे आजकल लोग साबुन शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो बैर की पत्ती, अब इसके इस्तेमाल का कई तरीका इल्म ने लिखा है। कहते हैं कि बैर की कुछ पत्तियां ले आप, उसको साफ सुथरा करके उसको सुखा लें, और जब वो सूख जाए, पत्ती उसकी सूख जाए, तो उसका सुसूख बना ले, पाउडर बना ले, और पाउडर को रखे और 1 आध बकेट पानी के अंदर, छोटे भगोने के अंदर या किसी छोटे कटोरे के अंदर 1 लीटर 2 लीटर पानी के अंदाजे से आप सुसूख की कुछ मिकदार 1 चमचा 2 चमचा रख दें, और उसको खस खास कर दे, हिला दे, यहां तक उसमें फेन और झाग पैदा हो जाए, और उसको बदन पर थोड़ा थोड़ा गिराते जाए, और सर को और बदन को बढ़ते चले जाए, मैल किचड़ साफ हो जाए। एक शक्ल तो ये है।
دوسری شکل بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب تھوڑا پانی گرم کرے اور گرم پانی کے اندر ہرے پتے کو صاف ستھرا کر کے اس کو ڈالے اور خاص کرے، اس کو ہلائے ہاتھ سے انگلیوں سے یہاں تک کہ اس کے اندر جھاگ پیدا ہو۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچی ہری بھر کی پتی کو لے کر کے اس کو کچل دیجئے یا اس کو پیس دیجئے سل کے اوپر، اور اس کے بعد پانی میں اس کو گھول دیجئے، پاک چیز کے ملنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پانی آپ کا ناپاک نہیں ہوگا، اور پھر یہ ایک غسل کے اندر ہے، پھر دوسرے غسل تیسرے غسل سے وہ دھل جائے گا۔ اگر کوئی اس کو استعمال نہ کرے، چاہے صابن وغیرہ استعمال کر لے، شیمپو کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیکٹیریل چیز ہے، یہ بیکٹیریا کو مارنے والی چیز ہے بیر کی پتی، اور یہ اس سے جسم کے اندر کچھ سلامت اور سختی بھی آتی ہے، قدرتی فوائد ہے اس کے اندر، تو اس لیے اگر بیر کی پتی کا استعمال آج بھی کیا جائے، ایک دفعہ صابن لگا دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، ایک دفعہ کے غسل میں بیر کی پتی کے جھاگ سے اگر غسل دلا دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ غسل ہے، 5 مرتبہ غسل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، صرف پانی اور بیر کی پتی کو استعمال کرے یا اس کی جگہ صابن استعمال کر لے، آپ کی مرضی۔ اور کہا جو آخری غسل ہو، 5واں غسل ہو یا 7واں غسل ہو، تو اس مرتبہ آخری مرتبہ کے غسل کے اندر کافور ملا دے گی، 2-4 پڑیا 2-4 پیکٹ کافور کی، اس کے اندر اس کو صفوف بنا کر کے اس کو انگلی سے بھی چٹکی سے بھی مسلے سے وہ صفوف بن جاتا ہے، ڈال دے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے بدن کے اوپر پانی ڈال دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جسم کے اندر سلامت آ جاتی ہے اور جسم کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، کافور خوشبودار چیز ہے، جسم کے اندر سلامت پختگی بھی آ جاتی ہے، جلدی مٹی کھاتی نہیں ہے، کئی دنوں تک وہ لاش رہ سکتی ہے تر و تازہ، اور کیڑے مکوڑے بھی بدن میں بہت جلدی نہیں لگتے ہیں، اس کی اسمیل سے، کافور کے اسمیل سے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں۔ تو کہا کہ آخری غسل کے اندر کافور ڈالو یا تھوڑا کافور ڈالو کہا، یا کہا کہ تھوڑا کافور ڈالو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ، جب 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ جو بھی ہو غسل سے فارغ ہو جاؤ، تو کپڑا پہنانے سے پہلے، کفن پہنانے سے پہلے مجھے خبر کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَأَذِنَّنِي فَآذِنَّنِي فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنَّنِي، جب غسل دلا کر تم فارغ ہو جاؤ، گویا کہ عورتوں کی جماعت غسل دلا رہی، صرف اکیلے امیتی ہے نہیں، فَآذِنَّنِي تو مجھے اے عالمنی، مجھے باخبر کرو کہ غسل ہو چکا ہے۔ چنانچہ کہتی ہے فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کو خبر دیا کہ غسل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَعْطَانَا حِقْوَةً یا حقوہ، ایک فتح کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ، حقوہ ازار آپ نے دیا۔ حقوہ اصل میں کمر کو کہتے ہیں، جہاں ازار باندھی جاتی ہے یعنی کمر، لیکن مراد ہے یہاں ازار۔ تو جو ازار، جو لنگی ازار آپ نے پہن رکھی تھی، وہ آپ نے نکال کے دیا برکت کے لیے، آپ کے جسم کی برکت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے کہ آپ کا اتارا ہوا کپڑا برکت، آپ کا پسینہ برکت، آپ کی ذات بابرکت، آپ کا لعاب دہن بابرکت۔ اس کے علاوہ کسی کی ذات ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ۔ کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی خلیفہ راشد نے کسی کے لیے ایسا نہیں کیا، کسی بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن نہیں ڈالا۔ جی، تو یہ صرف خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ آپ ظاہراً و باطناً پاک تھے، اور آپ کی فضیلت ظاہراً و باطناً مسلم تھی۔ اور خود اگر دوسروں کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو یہ تو ایک تو بدعت دین کے اندر ہوگی ہے، دوسرے کہ خود جس آدمی کے لعاب دہن کو آپ اتنا متبرک سمجھیں گے، وہ بھی اپنے کو سوچے گا کہ ہم بھی کیا ہے، ہم بھی کتنی بڑی ہستی، تو وہ بھی عجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے گا، اور عجب نہیں کہ اس کا بھی عمل ضائع اور باطن برباد ہو۔ تو یہ جو خود ساختہ پیر اور ولی بنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے عمل کو راہ دے کر کے ہم کہیں ریا اور نمود کے اندر تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارا عمل ضائع اور برباد تو نہیں ہو رہا۔ ایک تو اصلاً یہ عمل ہی ثابت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا تبرک کا معاملہ ہوتا اور اس کا بازار گرم ہوتا تو صحابہ کرام خلفائے راشدین سے زیادہ تبرک میں تھے، سادات الاولیاء تھے، وہ سید الاولیاء تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، لیکن کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ثابت نہیں۔ بہرحال تو سلفیوں کا عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ یہ جو تبرک والی بات تھی وہ صرف نبی صاحب کے ساتھ تھی۔ آپ نے اپنی چادر، جو آپ کا ازار تھا، آپ کی لنگی تھی، آپ نے اس کو نکال کر کے دیا، کہا کہ اس کو جسم سے لگا کر باندھ دو۔ اشیر نہائیہ، شعار، جسم سے لگا کر کے، جہاں بال روئے ہوتے ہیں جسم کے اندر، یہ گویا کہ نیچے ہو۔ تو جو کپڑا جو نیچے ہوتا ہے، انڈر ویئر ہمارا ہے، یہ جو بنیان پہنے ہوئے ہیں یا جو کچھ اور نیچے ہے جو جسم سے ڈائریکٹ لگا ہوا ہے، اس کو شعار کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو کپڑا پہنتے ہیں، کپڑے کے اوپر جو کپڑا پہنتے ہیں، اس کو دثار کہتے ہیں۔ چادر جو آپ اوڑھتے ہیں وہ دثار، کمبل جو اوڑھتے ہیں، لحاف جو اوڑھتے ہیں، اور جسم سے لگا ہوا جو کپڑا آپ کا ہے
وہ آپ کا شعار ہے جو آپ کے شعر سے چمڑے سے بال سے لگا ہوا ہے. تو کہا کہ اس کو بدن سے لگا کر کے باندھ دو اظہار کو. لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد کسنا دوسرے کفن ڈالو. بعض روایت میں کہا تھا کہ بعض روایت کے اندر ہے بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے او سبعن، یعنی یہ غسل نہ غسل دلاؤ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اب غسل کیسے دلانا ہے 2 لفظ کے اندر اشارہ کر دیا. کہا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، داہنے سے غسل دلانا ہے اور خاص کر کے داہنے طرف یا جسم کے اندر جو اعضائے وضو ہیں ان کو مقدم کرنا ہے. تو میں ذرا مختصر یہ بتاؤں کہ کیسے غسل دلانا ہے. مرد کو مرد غسل دلاوے، قریبی رشتہ دار اس کے بیٹا بھتیجا داماد بھائی. اگر وہ اویلیبل نہیں ہو تو اجنبی بھی دے سکتا ہے، لیکن آدمی امانت دار ہو، آدمی امانت دار ہو اور اس سے پہلے وہ غسل دلانے کا مسنون اور شرعی طریقہ جانتا اور امانت دار ہوتا کہ اگر جسم کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو اس کو دوسرے سے وہ بیان نہ کرے. محاسن دیکھے تو بیان کرے، لیکن معائب دیکھے مساوی دیکھے جسم کے اندر کوئی داغ عیب دیکھے اس کو بیان نہ کرے، کیونکہ اہل میت کو تکلیف ہو. اور کون جانے موت کے وقت اس کا جسم کیسا ہو. بہرحال تو ذرا سا اس کو ایسا کرے کہ صاحب کپڑے سے مجرد خالی کیجیے، صرف وہ سطر پوشی کے لیے جو کپڑا نیچے ادار ہے اس کا وہ رہنا چاہیے، اوپر کا کپڑا نکال دیجیے. انگوٹھی وغیرہ جو پہنے ہوا اس کو نکال دیجیے. عورتیں ہیں تو جو اس کے ناک کان کے جو بدے ہیں سونے وغیرہ کی جو زیورات ہے ان سب کو نکال دیجیے. ایون اگر مصنوعی پاؤں لگا ہوا تھا، مصنوعی ہاتھ لگا ہوا تھا جس کو آسانی سے آپ نکال سکتے تھے، اس سب کو بھی نکال دیجیے. اگر دانت کے اندر خول پہنا ہوا ہے سونے کا اس کو بھی نکال سکتے، تھوڑی تکلیف سے بھی تو نکال دیجیے. لیکن اگر بڑی کٹ پھٹ جائے گی تو مت کیجیے. یہ سب جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ ہے، صرف شرمگاہ کے اوپر کپڑا رہنا چاہیے، نیچے کا کمر کے نیچے کا کپڑا رہنے دیجیے. اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو سرہانے کو اٹھائیے، جس چارپائی پر آپ کو غسل دلانا ہے، جس تختے پر غسل دلانا ہے اس کو تھوڑا سا سرہانے کی طرف سے اٹھائیے. اور ایک آدمی ایسے انگوٹھا اس کے سر میں لگا کر کے پیٹھ کے اوپر اس پہ ایسے کھڑا کرے گا، تھوڑا سا اس کو جسم کے اوپری حصے کو ذرا سا ایسا کرے اور پیٹ کے اوپر ہاتھ سہلائے تاکہ اگر پیٹ میں کچھ گندگی ہو، مواد ہو، لیٹرین وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے. پیرو وغیرہ کو دبائے، لوور ایبڈومن کو، تاکہ پیشاب وغیرہ اگر کچھ نکلنا ہے تو وہ سب نکل. اگر نکلتا ہے تو کپڑا لپیٹ کر کے شرمگاہ کو اس کے صاف کر. اب اس کے بعد جب غلاظت صاف ہو گئی، محل نجاست صاف ہو گیا، جو گندگی نکلی تھی اس پر جلدی سے پانی بہایا جائے اور پانی کو باہر نکال دیا جائے تاکہ وہاں بدبو نہ پھیلے، غسل دلانے والے کو تکلیف نہ ہو. اب اس کے بعد اس کو رکھیے باقاعدہ نماز کے وضو کی طریقے سے وضو کرائیے، ہاتھ دھلائیے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ اس کو مت کیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کلی کرنے میں حلق کے نیچے پانی چلا جائے تو بعد میں وہ پانی باہر نکل آئے اور کفن گیلا ہو جائے. تو اس لیے کلی ناک میں پانی نہیں ڈالنا، سیدھے چہرہ دھو دیجیے. بعض اہل علم نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے اس پہ کچھ لپیٹ کر کے اس کے دانت کو رگڑ دیا جائے، اب تھوڑا سا پانی منہ میں رکھ کر کے ذرا گردن چڑھا کر کے نکال دیا جائے اور اسی طریقے سے کچھ بتی بنا کر کے ناک کے اندر ایسے گیلا کر کے اس کے ناک کو صاف کر دیا جائے. اگر کر سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ باقاعدہ 3 مرتبہ کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو عمل زندہ وضو میں کرتا ہے اس طرح کی کیفیت نہ ہو. پھر چہرہ دھو دیجیے، ہاتھ دھو دیجیے، پاؤں دھو دیجیے، سر کا مسا کان کا مسا کر دیجیے، پاؤں دائیں دھو دیجیے، پائے پائے دھو دیجیے، ہو گیا مکمل وضو. اب وہ چت لیٹا ہوا ہے، پیٹھ اس کی تختے سے لگی ہوئی ہے، چہرہ آسمان کی طرف ہے. اب اس کے داہنے سے شروع کیجیے. تو داہنے سے شروع کیجیے کا مطلب یہ کہ پہلے سر دھو لیجیے، مکمل پہلے سر دھو دیجیے، صابن وغیرہ جو لگانا ہے تو لگا. اس کے بعد داہنے حصے سے، یہ ہمارا داہنا ہے، آپ کو شاید بائیں لگ رہا ہوگا لیکن میرا داہنا ہے. داہنے حصے سے گردن کے پاس سے آئیے، گردن کے اوپری حصے سے جیسے جو حصہ اوپر ہے اس کو پہلے دھوئیے. دھوتے 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 آدھے قلب کے پاس سے داہنے طرف کا جو پورشن ہے اس کو دھو لیجیے. دھو دیا اس کے بعد ایسے کروٹ کیجیے، بائیں کروٹ کیجیے تاکہ پیٹھ کا حصہ جو ہے اس طرف کا جو حصہ نہیں دھلا ہے داہنے طرف کا وہ بیک پورشن اس کا دھو دیجیے. اس کے بعد پھر چت لٹا دیجیے، پھر بائیں طرف کے اوپری حصے کو دھو دیجیے، پھر اس طرف داہنے کروٹ لٹائیے، اس کے بعد پیٹھ کا حصہ دھو دیجیے. پورے جسم پر پانی دوڑ گیا، ایک غسل ہو گیا. اب اس کے بعد صابن لگائیے پورے جسم میں،
या दाहिने तरफ लगा करके दाहिने साबुन को धो दीजिए, फिर बाएं तरफ लगा के बाएं को धो दीजिए, सामने और बैक पोर्शन में, जैसे अभी आपको बताया। चलिए, वो साबुन धुल गया, ये 2 गुस्ल हो गया। तीसरे गुस्ल में अगर आप देख रहे हैं कि हो गया है काफी, तो काफूर डाल के काम खत्म कीजिए, या नहीं तो चौथा गुस्ल दिला दीजिए। इसी तरीके से 5वां गुस्ल कीजिए, हो गया गुस्ल साफ। जब गुस्ल हो गया तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एक साफ सुथरा टुकड़ा लेकर के, तौलिया लेकर के उसके बदन को खुश्क कीजिए। खुश्क करने के बाद उसको एक इजार सूखी लुंगी पहना करके, इजार पहना करके ले आइए जहां आपने 3 चादरें बिछा रखी है कफन की। उसके बाद मस्जिद को उस पर लेटाइए। चादरों के अंदर खुशबू चाहे तो लगा सकते हैं, या उनके मगावी में छिपे छिपे जो आगा है, जानू के अंदर है, या इसी तरीके से रान के बगल में है, या इसी तरीके से पिछली तरफ से हिप के बगल में है, और इसी तरीके से कान वगैरह का हिस्सा है, हलक के नीचे, गर्दन के नीचे का कुछ हिस्सा है, यहाँ वहां खुशबू अच्छी से मल दी जाए। और उसके बाद चलिए उसको लपेटिए। बाएं हिस्से को पहले लीजिए, बाएं जानिब के चादर को पहले लीजिए, और उसके बाद फिर दाहिना ऊपर से चढ़ाइए। इस तरीके से तीनों चादरों को लपेट दीजिए। दैट्स ऑल। तो ये गुस्ल दिला दिया, वहां ले आए, और वो जो नीचे का इजार था उसको आसानी से निकाल लीजिए। 3 चादरों के अंदर नहीं डालना, 4 चादर नहीं डालनी। एक लिफाफ ऊपर से उड़ा के ले गया, जिससे कमरे में उतारते वक्त बीच में डाला, और आदमी ने कुछ पैताना पकड़ा, उसका पाँव पकड़ा, किसी ने पीठ का हिस्से में उसको पकड़ा टाना, और किसी ने सर पकड़ा, 2-3 आदमी के साथ लेकर के उतरे। और जो उसके लोग हैं, कुछ अच्छे लोग उतर सकते हैं, कब्र के अंदर उतर जाए और उसको करवट लेता है। चलिए, बहरहाल तो गुस्ल का तरीका हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में लोगों को पता होना चाहिए, मर्दों को भी और औरतों को भी, कि गुस्ल मय्यत को कैसे दिलाया जाता है। अब कहीं कोई एक टीम है, उसको बुला रहे हैं, उसके आने में घंटों लेट हो रहा है, गुस्ल ही बेताखीर, जबकि जनाजा में जल्दी करने का हुक्म है। तो अगर मोहल्ले में कुछ लोग हैं, मर्द को गुस्ल दिलाने वाले, औरतें हैं औरतों को गुस्ल दिलाने वाली, तो उनको बुला लिया जाए। मामला कुछ नहीं है, बस ये है कि साथ कपड़े से जिस्म को अलग कर दीजिए, और सिर्फ वो निचला हिस्सा ढका रहे, और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पीठ के हिस्से को पीछे से उठाइए और पेट को निचोड़िए, ताकि गलाजत निकल जाए। उस सबकी सफाई सुथराई करने के बाद, और कपड़े में लपेट करके शर्मगाह के हिस्से के ऊपर जो कुछ सफाई करनी है, साबुन वगैरह लगाना है, वो लगा करके इसको धो दीजिए। अब उसके बाद बाकायदा वजू कराइए, और फिर दाहिने हिस्से को पहले धोइए, फिर ऐसे करवट करके पीठ का हिस्सा धोइए, फिर चित लटाइए, बाएं हिस्से को धोइए, फिर बाएं करवट करके ये धोइए। एक गुस्ल हो गया। इसी तरीके से साबुन लगाइए, दूसरा गुस्ल हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वें गुस्ल में काफूर डाल दीजिए 2-3 पैकेट, और उसके बाद खास खास कर करके हिला करके, और उसके जिस्म के ऊपर, सामने, सर के ऊपर, जिस्म पर, सब तरफ जो है वो काफूर को दौड़ा दीजिए। काफूर मतलब वो जो उस पानी को से गुस्ल दिला दीजिए जिसमें आपने काफूर डाला। चलिए सर, और उनमें अतिया कहती है कि औरत हो तो सर की 3 चोटी कर दीजिए, सामने के 2 बालों की 1 चोटी, पीछे के 1 बालों की चोटी, आज सबको पीछे डाल दीजिए, पीठ के पीछे। तो चोटियां इन्होंने किया है। जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, अब ये हनफिया कहते हैं कि नहीं, कुछ बाल पीछे होने चाहिए, कुछ बाल ऐसे मुंह पर डाल दीजिए, चोटियां बनानी नहीं है। जबकि उम्मे अतिया अंसारिया जो गस्सालतुन निसा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल का तरीका सिखाया है, वो कह रही है कि वजअलना रअसहा सलासत कुरूनी, हमने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो नबी साहब की बड़ी दफ्तर थी, उनको जब गुस्ल दिलाया तो हमने उनके सर की 3 चोटियां कर दी। एक हदीस और पढ़ते हैं, वो भी गुस्ल दिलाने ही के ताल्लुक से है, मर्द को मर्द गुस्ल दिलाए। ये तो औरत के ताल्लुक से था, ये मर्द के गुस्ल दिलाने के ताल्लुक से है। 6ठी हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। कह रहे हैं कि बैनमा रजुलुन वाक़िफ़ुन बिअरफ़ा इज़ वक़अ अन राहिलतिही फ़वक़सतहु औ क़ाल फ़अवक़सतहु। कहते हैं कि हम लोग, एक शख्स हज्जतुल वदा में अरफा में वाकिफ था, वाकिफुन बिअरफ़ा, अरफा में ठहरा हुआ था। अब ठहरने का क्या मतलब? ठहरने का मतलब ये कि अरफा में मौजूद था, वक़ूफ़ अरफा कहते हैं ना, अरफा में ठहरना यानी मौजूद होना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठहरने का मतलब ये कि जानवर पर था, जानवर खड़ा हुआ था, वो उस पर बैठा हुआ था। तो खड़े जानवर पर बैठने वाले को कहा जाता है कि वो वाकिफ है, वाकिफुन बिअरफ़ा। वक़ूफ़ कहते हैं उस शख्स को जो खड़े जानवर पर बैठा हुआ, और ये बंदा वाकई बैठा ही हुआ था ना जानवर के ऊपर। तो जानवर पर बैठना ये वक़ूफ़ अरफा है, या अपने पाँव पे खड़े होकर के दुआ करना ये वक़ूफ़ अरफा है। अब कुछ लोगों ने कहा कि कहाँ इतना देर तक खड़ा रहेगा, आपके पाँव पर थक जाएगा। तो अगर जानवर हो तो उस पर खड़ा रहे, या अगर कोई गाड़ी है तो उस पर बैठ जाए, बैठ करके दुआ करे।
یا پھر کسی وقت بیٹھ کے دعا کرے، کسی وقت کھڑا ہو کر کے دعا کرے، الہ گریہ داری سے دعا کرے۔ بہرحال یہاں جو شخص ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے لیکن وہ صحابی ہے اور خوش نصیب ہے کہ صاحب حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے میدان عرفہ میں اس کی موت ہو رہی ہے، تو یہ حسن خاتمہ کی علامت بھی ہے کہ آدمی نیکی کرتے ہوئے اپنی جان جانے آخری کے حوالے کر دے۔ تو وہ آدمی عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا، مٹی پر کھڑا ہوا تھا یا کوئی بھی سواری رہی ہوگی اس کی، اذ وقع عن راحلتہ، اچانک سے وہ اپنی سواری سے گر گیا، یا جانور گرتا ہوگا، کسی وجہ سے اچھلا ہوگا اور اس نے اس کو پٹخ دیا ہوگا، تو خود گرا یا کہ جانور نے گرایا، راوی کو شبہ ہے۔ بہرحال جو بھی شکل اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ موت کا سبب بن گیا، آدمی مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دلاؤ پانی اور بیر سے، یعنی غسل میں بیر کے پتے کا استعمال کرو۔ ظاہر ہے کہ حدود حرم کے اندر سے تو باہر ہے عرفہ، اس طرف بیر کے پتے رہے ہوں گے، وہاں سے لیا گیا ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر حرم کے اندر بھی کسی کی موت ہوتی ہے، حدود حرم کے اندر بھی، اور بیر کا پتا اگر پایا جاتا ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے ضرورت۔ تو کہا کہ صاحب اس کو پانی اور بیر کے پتے سے غسل دلاؤ، یعنی یہ غسل میں بیر کا پتا استعمال کرو، یہ مطلب یہ نہیں کہ تمام غسلات کے اندر بیر کا پتا استعمال۔ معلوم ہوا کہ محرم عام حالات میں بھی غسل کر سکتا ہے حالت احرام کے اندر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت، دو آدمی اختلاف ہوا حضرت عبداللہ بن عباس میں اور ایک صاحب میں، تو بھیجا انہوں نے، اکرمہ کو کہا جا کر کے دیکھو، تو حضرت ابو ایوب انصاری غسل ہی کر رہے۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتے تھے مکہ مدینے کے راستے میں جب تالاب نظر آتا یا کہیں پانی کا کوئی گڑھا نظر آتا، کہتے تھے ابن عباس آؤ دیکھو، اندر ڈبکی لگاتے، کون کتنی دیر تک اس کے اندر سانس روک کر کے رہتا ہے پانی کے اندر، تو آدمی غسل صحت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بڑا گندا بال، بڑا گندا جسم کے ساتھ عرفات میں جانا ہے تو غسل نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، بڑا گندگی تو ہوتی ہے۔ اگر صبح بھی عرفہ کے دن آپ غسل کر کے نکلیں گے تو پورے دن بھر کی جو گرمی اور دھوپ اور تپش اور بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس کے اندر تو پسینہ پسینہ آدمی ہو ہی جاتا ہے، اور سر تو ویسے بھی حاجی کا کھلا رہتا ہے مرد کا، تو اس لیے بڑا گندگی تو ہوتی ہے۔ خیر، تو کہا آپ نے کہ غسل دلاؤ۔ معلوم ہوا کہ محرم اگر مر جائے حالت احرام میں تو اس کو غسل دلایا جائے، اور آپ نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اس شخص کو اس کے دو کپڑے میں ہی کفناؤ، تیسرا کپڑا نہیں دینا ہے، جبکہ عام میت کے لیے 3 کپڑا مستحب ہے افضل، اور اگر کسی کو ایک کپڑا ہی میسر ہو، اس کے زیادہ اس کے آگے میسر ہی نہ ہو تو ایک کپڑے میں ہی کفناؤ، جیسا کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین کے اندر کہ حضرت مصعب بن عمیر کو، جو اپنے زمانے کا اسلام کے دور سے پہلے اسلام لانے سے پہلے شہزادہ مکہ کہلاتا تھا، نہایت خوبصورت نوجوان، اتنی بیزی، اس کی اتنی مشہور کہ صاحب اس کی راہ تکتی رہتی تھی، گزرنے کا انتظار کرتی تھی عورتیں کہ صاحب کب مصعب گزرے جو زرق برق اور قیمتی لباس میں ملبوس ہو اور اچھی خوشبو سے معطر ہو۔ آج حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس شخص کو جنگی عہد میں مرنے کے بعد کفن تک نصیب نہیں ہے، سر ڈھانکا جا رہا ہے اس کی اپنی ایک چادر میں، تو پاؤں کھل رہا ہے، پاؤں ڈھانکا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے۔ آپ نے کہا سر ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر اس گھاس رکھو۔ اللہ، یہ مصعب بن عمیر پہلے سفیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں مدینے کے، اور پہلا جمعہ انہوں نے مدینے میں قائم کیا اسد بن زرارہ کے حکم سے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بہرحال تو ایک چادر بھی کافی ہے کہ اس کے اندر دفنا دیا جائے، 2 چادر ہو، ایک چادر پہنا دیجیے، ایک چادر جسم پہ ڈال دیجیے اور دفن کر دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا ولا تحنتوا، خوشبو مت لگانا، کیونکہ یہ محرم ہے، گویا کہ محرم اگر مرتا ہے تو وہ حالت احرام میں مرتا ہے، اور وہ احرام کی کیفیت اس کی اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جاری ہے۔ اللہ اکبر، ولا تخمروا راسہ، اس کے سر کو بھی نہ ڈھانکو، کیونکہ محرم مرد سر کھلا رکھتا ہے اور عورت ہے تو منہ کھلا رکھتی ہے، الا یہ کہ اجنبی آئے، جب غسل دلا دیا جائے تو عورتوں کی جماعت اس کے منہ کو کھول دے اور اوپر سے چادر ڈال دے، تاکہ تدفین میں یا قبر میں اتارنے کے وقت میں چہرہ اس کا نہ دکھا دے۔ کہا کہ فَإِنَّهُ، ابھی لفظ بتا رہے، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تلبیہ کہتا ہوا، لبیک اللہم لبیک،
तलबियत तौहीद कहता हुआ उठाया। एक रवायत में है कि इसके चेहरे को मत ढको और इसके सर को मत ढको। और अलवक्स का जो लफ्ज आया कि सवारी से गिरा तो फवक्सत हो, सवारी ने उसकी गर्दन तोड़ दी, या कसत हो, वक्स कहते कसर, गर्दन के टूटे, गर्दन टूट गया, गर्दन टूट गई और ये मौत का सबब। तो मर्दों का ये मामला आपने देखा कि साहब मुहरिम को गुस्ल दिलाना है, शहीद को सिर्फ गुस्ल नहीं दिया, जो मार्के का शहीद है उसको गुस्ल नहीं, कफन खुद आलूद कपड़े में दफनाया जाए, समझा, लेकिन मुहरिम को गुस्ल दिलाया जाए और 2 कपड़े में ही कफनाया जाएगा, और शहीद को तो उसके खुद आलूद कपड़े में बगैर गुस्ल दिलाए हुए दफनाया जाएगा। तो इनको गुस्ल दिलाना है, कपड़ा 2 ही रहेगा, सर चेहरा ढका हुआ नहीं रहेगा, खुशबू नहीं लगाई जाएगी। गोया के जो मुहरिमीन के उसूल है, जो मवानियात हैं, जो महजूरातुल इहराम है, इहराम की हालत में जो चीजें ममनू है, उनका उन हुक्मों का निफाज इनके साथ भी होगा, ये इसकी बहाली जो है वो इनके साथ भी हो, जिस कानून की पाबंदी उन अहकाम की इनको भी इनके हक में भी करनी पड़ेगी। हनफिया मालिकिया ये कहते हैं कि नहीं भाई, आदमी मर गया तो अब शरई हुक्म का पाबंद नहीं रहा, वो शरई हुक्म का मुहरिम की तरफ पाबंद नहीं रहा। बात तो बड़ी कड़ी ने कयास कही, अकल की बात कही है इन्होंने। कयास यही चाहता है कि जब आदमी मर गया तो अब वो शरई अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, उसका सर ढांपा जाए, चेहरा ढांपा जाए। बात तो आपने सही कही, लेकिन आपका कयास हदीस से सही से टकरा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि वो मुहरिम ही मरा है, मुहरिम का हुक्म लगेगा, क़यामत के दिन वो तलबिया कहता हुआ उठेगा, उसका सर न ढाको। लिहाजा अगरचे आप कह रहे हैं तो शरई हुक्म का पाबंद मरने के बाद आदमी नहीं रहता है, बात तो असल यही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुत्तफक अलैह साबित है, तो ला क़यास मअन नस, नस के होते हुए क़यास की कोई हैसियत नहीं होती। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इसी दर्स के साथ गुजारिश है कि अब चूंकि ये हदीस हमारे पास अभी बाकी है, ये बाब अगर सवालात हो तो चूंकि टाइम मुकम्मल हो गया है, उसको अगले हफ्ते के दर्स के साथ जनाइज के मसाइल के दर्स सवालात को मौकूफ किया जाए, मुअल्लक रखा जाए, और इसी पर दर्स का खात्मा किया जाए। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين